أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں صدائے اسلام پروگرام۔ یہ پروگرام کیلی 900 AM پر جماعت احمدیہ امریکہ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اکثر کا نام شیراز احمد ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، اور آج ہمارے ساتھ پھر ہمارا ساتھ دیں گے مربی سلسلہ مربی مطیع اللہ جویا صاحب۔ السلام علیکم مربی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے لاسٹ پروگرام سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم وہ تمام پیش گوئیوں کے بارے میں آہستہ آہستہ جن کا ذکر کریں گے جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش کی اور وہ پوری بھی ہوئی۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ پروگرام میں ہم نے لیک رام کے متعلق جو پیش گوئیاں تھیں اس کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا، اور ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ پیش گوئی کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آگے مزید پیش گوئیوں کے اوپر بات کریں گے، لیکن پیش گوئیوں پر جانے سے پہلے میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا کوئی سوال ہو جو آپ جماعت احمدیہ کے بارے میں کسی قسم کا بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر رابطہ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اس کو ٹائپ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں یا آپ وائس نوٹ میں ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں۔ پیش گوئیوں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو اگلی پیش گوئی جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ ہم اس ترتیب سے کر رہے ہیں کہ جس ترتیب سے ہمارے پاس موجود ہیں، جیسے جلسہ مذاہب اعظم کے متعلق ایک جلسہ ہوا تھا جس میں تمام مذاہب کے لوگوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ آ کر اپنے مذہب اپنے دین سے متعلق مضامین پڑھیں، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک مضمون لکھا۔ تو میں اس کے لیے مربی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں، ہمارے سامنے وہ حقائق رکھیں کہ اس پیش گوئی میں کیا تھا اور اس پیش گوئی کے متعلق کیا وہاں پہ حالات ہوئے، وہ ہمارے سامعین کے لیے رکھیں۔ یہ آپ شیراز صاحب بات کر رہے ہیں نا جلسہ مذاہب کے حوالے سے پہلی پیش گوئی کا نا؟ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے خاکسار کو موقع دیا کہ خاکسار مسیح موعود علیہ السلام کی بعض پیش گوئیوں کا ذکر آپ کے سامنے کرے اور آپ کے سامعین کے سامنے پیش کرے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ایک جلسہ منعقد ہوا تھا لاہور میں، اور یہ جو پیش گوئی جس کا ہم ابھی ذکر کرنے جا رہے ہیں یہ اس جلسے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے متعلق کچھ بیان کروں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان، احمدی کی بات نہیں ہو رہی، ہر مسلمان احمدی غیر احمدی سب کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم خدا تعالیٰ کی ایک کتاب ہے، اور اس کے متعلق کسی کو کوئی نہ شبہ ہے اور نہ کسی نے چیلنج کیا ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا اپنا یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی خدا تعالیٰ نے حفاظت فرمانی ہے۔ اور اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3 مرتبہ کیا ہے، اور وہ حقیقت میں آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں اور اس ضمن سے پھر آگے بات کو لے کر چلیں گے۔ اور وہ آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ میں بھی ہے، موجود ہے، سورہ الفتح میں بھی ہے، اور سورہ الصف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہی ذات ہے جس نے اس رسول یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور تاکہ یہ تمام دیگر ادیان پر غالب آ جائے یہ دین حق جو کہ اسلام ہے یقیناً۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام غیر ادیان پر ایک فتح مبین عطا فرمائی، اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے وقت کے ساتھ جب اس مسلمانوں میں تنزل شروع ہوا اور انہوں نے اپنی تعلیم کو چھوڑا، تو اس کے بعد پھر خدا تعالیٰ نے عین پیش گوئیوں کے مطابق اپنے پیارے مسیح موعود و مہدی موعود
علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور ایک دفعہ دوبارہ گویا کہ وہ جو اسلام کی برتریت تھی تمام ادیان پر، وہ غالب ہونے کا سبب اور مہیا فرمایا اس کے جو اسباب ہیں۔ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اسی مقصد کے لیے مبعوث ہوئے تھے کہ اسلام کی برتری، اسلام کی افضلیت باقی تمام ادیان پر ثابت فرمائے خدا تعالیٰ کی مدد سے، اور ہر وقت اسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ثابت ہو جائے کہ اسلام جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا حقیقی اور سچا اور آخری مذہب ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات بھی پہلے بھی تھی کہ کوئی ایسا جلسہ منعقد کرایا جائے جس کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کے متعلق علم ہو اور ان کو یہ موقع ملے کہ وہ دونوں کو مقابلہ تن یا کمپیئر کر کے یہ دیکھ سکیں کہ کون حق پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس خواہش کو اس طرح پورا فرمایا کہ بعض لاہور کے معززین نے 1896 میں ایک جلسہ جو کہ مذہبی کانفرنس کے رنگ میں کی حیثیت رکھتا تھا، وہ منعقد کرنے کی ترکیب سوچی، اور اس میں حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ کو اس جلسے میں اسلام کی نمائندگی کے طور پر شرکت کی دعوت دی، اور اس جلسے میں جو شارکین تھے ہر ایک مذہب کے جو شارک تھے انہوں نے 5 سوالوں کے متعلق گفتگو کرنی تھی، اور وہ بھی اپنے مذہب کی بنیاد پر اور اپنے مذہبی کتب کی بنیاد پر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 5 سوال جو انہوں نے پیش کیے وہ یہ تھے۔ پہلا سوال تھا کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں۔ دوسرا سوال تھا انسان کی دنیاوی زندگی کے بعد کی حالت۔ تیسرا تھا دنیا میں انسان کی ہستی کی غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے۔ چوتھا سوال تھا کرم، یعنی کہ انگلش میں کارما بھی کہتے ہیں، یا کرما جو ہوتی ہے، یعنی کہ اعمال کا اثر جو ظاہر ہوتا ہے وہ دنیا اور عاقبت میں کیا ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا سوال تھا کہ علم یعنی گیان و معرفت کے ذرائع کیا ہے۔ تو یہ 5 سوالوں کے اوپر یہ تجویز دی گئی، اور حضرت مسیح صاحب نے اس تجویز کو قبول فرمایا۔ چنانچہ یہ جلسہ جو تھا اس کی تاریخ 26، 27، 28 دسمبر 1896 رکھی گئی۔ اور ربی صاحب یہاں پہ ایک بات جو میں سامعین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ ان سوالوں کو دیکھ کے، ان سوالوں کو سن کے سامعین کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کیا کس لیول کے کوشچنز تھے کہ جو کہ اس معاملے کے لیے رکھے گئے، اور اس چیز کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جائے کہ کس طریقے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کہ ہم اسلام کی تعلیم لوگوں تک پہنچائیں، اور اسلام میں جو قرآن اور سنت اور حدیث ہے اس کے ذریعے لوگوں کو یہ یقین دلائیں کہ یہی وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، اور اس دین پر آنے کے لیے اگر آپ کو کوئی بھی مشکل سے گزرنا پڑے آپ کو اس دین پر آنا پڑے گا۔ اور یہاں پر ایک جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں ان کے لیے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ جب کبھی بھی دین کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں تو آپ یہ کوشش کیا کریں کہ اس بات کو سننے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ بات سننے کے بجائے اس چیز کو تھوڑا سا تحقیق بھی کیا کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ سامعین جو ان کی روایت ہے کہ انہوں نے کسی سے کچھ بھی سن لیا کیونکہ وہ دین کی بات تھی، اور ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جو بات ہمیں علماء نے بتا دی اس سے آگے ہم نے کچھ سوچنا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ وہی لوگ ہمارے مسلمان بھائی کیا کام کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے بازار سے کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی لینی ہے نا تو اس کے جا کے 100 باتیں کریں گے کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے، اس کو پرکھیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ لیکن یہ بھی بات دین میں آتی ہے تو وہاں پر جو علماء نے ان کو کہانی پڑھا دی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو علماء نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے، اس سے آگے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ ان 5 سوالوں کے اوپر جب یہ معاملہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا، ہم سب پہ احسان کیا، ایک ایسا موقع فراہم کیا کہ جس کے ذریعے اسلام کی جو اصل تعلیم ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی جا سکے۔ جی صاحب۔ جی بالکل، جزاک اللہ شراز صاحب۔ میں بھی اسی موضوع پہ کچھ یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ یقیناً کسی بھی بات کے متعلق اپنا جو خیال ہے وہ قائم کرنے سے پہلے حق کی رائے یہی ہے کہ انسان دونوں پہلوؤں کو دیکھے اور پھر اس کے متعلق ایک رائے قائم کرے یا فیصلہ کرے۔ صرف یک طرفہ طور پر جو کہ ایک دیکھی ہے، سنی سنائی بات ہے، اس کے اوپر
یقین کر لینا یہ نہ ہی اسلام کا یعنی کہ تعلیم ہے اور نہ ہی یہ ایک عام انسان کی تعلیم ہے، ایک اخلاقی تعلیم کے بھی خلاف ہے کہ ایک طرف ایک بطور جج یا جب کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے سالس کے طور پہ وہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ دونوں اطراف کی وہ سنتا ہے، ان کا جو ویو پوائنٹ ہے اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے. لیکن اکثر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، غیر احمدی مسلمان بھائی، وہ اکثر یہ ہے کہ جو انہوں نے سنا ہوا ہے یا جو کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھی اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا، اور وہی پھر جو مس انفارمیشن ہے، ڈس انفارمیشن ہے، وہ پھر آگے سرکولیٹ کرتے ہیں بغیر اس کے اوپر مزید تحقیق کیے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بے طرفداری کے ساتھ، یعنی بغیر طرفداری کے ساتھ اس کی تلاش کریں حق کو. تو اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم واپس اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں. تو جیسا بھی میں نے بیان کیا کہ بعض لاہور کے معززین نے لاہور میں ہی جلسہ بین المذاہب کانفرنس کے طور پر ایک جلسے کا انتظام کیا. اس میں 5 سوال رکھے. یہ 26، 27، 28 دسمبر کو منعقد ہونا تھا، اور ابھی کچھ دن رہتے ہی تھے کہ جب حضور اس کے مضمون کو تحریر کر رہے تھے تو الہاماً اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ یہ مضمون جو وہاں پر پڑھا جائے گا وہ تمام مضامین پر بالا رہے گا، غالب رہے گا. چنانچہ اس بات کا، اس الہام کا ذکر آپ نے جلسے سے 6-7 دن قبل ہی 21 دسمبر 1896 میں ایک اشتہار کے ذریعے پہلے ہی شائع فرما دیا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ یہ میرا مضمون تمام ادیان پر غالب آئے گا. اور اس کو نہ صرف شائع کیا اور بلکہ تمام ہندوستان میں پھیلایا. لاہور میں خاص طور پر اس کو جگہ جگہ پر نمایاں عیاں کر کے شائع کیا گیا تاکہ لوگوں تک یہ بات پہلے ہی پہنچ جائے، تاکہ بعد میں کل کو یہ نہ کہے کہ یہ تو آپ نے کچھ بنی بنائی ہے. تو یہ 7 دن پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ایک حقیقت اور سچ ظاہر ہونا تھا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا. میں آپ کے سامنے شیراز صاحب یہ ایک اقتباس رکھتا ہوں حضرت مسیح موعود السلام کا ہی ہے، اور یہ 21 دسمبر کو جو آپ نے اشتہار تحریر فرمایا تھا اسی کا ہی حصہ ہے. اس میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کے حاضر ہوں اور اس کو اول سے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جائیں گی، اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں سے کہ یہ کمال دکھلا سکیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ آریہ، خواہ سناتن دھرم والے ہوں یا کوئی اور ہو. کیونکہ خدا تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس پاک کتاب یعنی کہ قرآن کریم کا جلوہ ظاہر ہو. میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا، اور اس کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساتیہ نکلا جو ارد گرد پھیل گیا، اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی پڑی. تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا، اللہ اکبر، خربت خیبر. اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول حلول و انوار ہے، اور وہ نورانی معارف ہیں، اور خیبر سے مراد تمام خراب مذاہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی ہے. مجھے جتلایا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کر لے. پھر میں اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا اور مجھے یہ الہام ہوا، ان اللہ معک، ان اللہ یا قوم اینما کنت، یعنی خدا تیرے ساتھ ہے اور خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو. یہ حمایت الہی کے لیے ایک استعارہ ہے. تو یہ حضور نے تحریر شائف نہ صرف تحریر فرمائی بلکہ تمام ہندوستان میں، تمام پنجاب میں علاقوں میں اس کی تشہیر کی گئی. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جلسہ شروع ہوتا ہے اور جلسے کی کاروائی، جلسے کی کاروائی کے متعلق جائیں
ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جو یہ اقتباس آپ نے سامعین کے لیے پڑھا ہے، اس سے ایک بات جو میرے خیال میں سامعین کو بڑی کلیئرلی سمجھ آ جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا وقت اسلام کے لیے خرچ ہو رہا. اب آج کل جو ہمارے کچھ بھائی ہیں جن کی دماغوں میں یہ ڈال لیا گیا ہے کہ جی وہ تو جی انگریز نے کوئی ایک نیا مذہب شروع کیا تھا اور ان کے لیے کسی بندے کی انہیں ضرورت تھی. میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک بات ہی اگر کوئی سچے دل کے ساتھ تعصب سے خالی ہو کر یہ چیز سمجھ لے کہ صرف یہ ایک اقتباس تھی، اس چیز کے کافی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کس طریقے سے اسلام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوئے ہوئے تھے. یہ صرف اور صرف جو ہے یہ اللہ کی دین ہے کہ اللہ کسی کو اتنے بڑی ذمہ داری دیتا ہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ذمہ داری نبھائی. اور یہ صرف ایک اقتباس ہی. ویسے تو ہمارے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اتنی ساری کتابیں موجود ہیں، وہ دیکھنے کے بعد ہمیں خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس سے اتنا زیادہ کام کرنے والا بندہ جو اسلام کے لیے دین کے لیے کام کر کے گیا، اس کو صرف کتابوں کے نمبر دیکھنے سے ہی اندازہ ہو جانا چاہیے. لیکن یہ کیسا جو ایک اقتباس آپ نے پڑھا ہے، اس کو اگر کوئی درد دل والا جو ہے ایک انسان سوچے تو اس کو خود ہی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اسلام احمدیت جو ہے وہ ریئل اسلام ہے، جو اصل اسلام ہے. اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتنی تڑپ رکھتے تھے، اسی طرف سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے لوگوں کے لیے رویا کرتے تھے نمازوں میں کھڑے ہو کے راتوں کو، تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ کام کر کے بھی دکھایا. جی بالکل. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ یہ انگریز کے حوالے سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی انگریز کا پودا، اور یہ اس میں ایک بالکل عام صاف سی ایک عام فہم سی دلیل ہے کہ اگر انگریز نے بنایا تھا تو انہوں نے اپنے مذہب کے خلاف نہیں جانا تھا. یعنی کہ مسیح السلام کا تو ایک لفظ جو ہے وہ ان کے مذہب کی کو باطل ثابت کرنے میں اور ان کو جھوٹا اور ان کی جو دلائل ہے فہرست کے ساتھ ان کو توڑا ہے مسیح السلام نے. اور آپ نے یہی فرمایا کہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور آپ کی پیروی سے ملا ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے اعمال پہاڑوں جتنے بھی ہوتے اور میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا تو وہ خاک کے برابر بھی نہیں تھے. تو اس لحاظ سے یہ باتیں جو ہیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس طرح ذکر کرتے ہیں اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں تک حق پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں سر ہم اب آگے چلتے ہیں کہ یہ اشتہار کے بعد جب اصل کاروائی شروع ہوتی ہے جلسے کی تو 28 دسمبر جو آخری دن تھا اس وقت 1:30 سے 3:30 بجے تک کا جو وقت تھا وہ اسلام کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ 2 گھنٹے میں اسلام کے جو نمائندے ہیں انہوں نے تحریر لکھی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. تو تاریخ میں درج ہے کہ یہ حضرت مسیح السلام کے صحابی حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ آپ نے یہ تحریر وہاں پر پڑھی اور دیکھنے والوں کا جو آبزرویشن ہے یا ان کا جو ایک معائنہ ہے وہ یہی تھا کہ سامعین ایک قسم کی وجد کی حالت میں چلے گئے اور ہر طرف سے تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہونے لگے. اور اسی طرح جب تقریر وقت جب ختم ہوا تو کیونکہ مضمون بھی رہتا تھا، پہلا سوال ہی چل رہا تھا، لیکن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں یک زبان ہو کر اس بات کی درخواست کی منتظمین سے کہ اس مضمون کو ختم کرنے دیا جائے. اور جب دن ختم ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک اور دن ہم آ جائیں گے، یہ مضمون ہم نے سن کر ہی رہنا ہے. چنانچہ منتظمین نے مجبور ہو کر ایک اور دن کا اضافہ کیا اپنے پروگرام میں، اور اگلے دن پہلے دن سے بڑھ کر لوگ، اور کہتے ہیں کہ باہر حالوے تک جو ہے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اور بہت اشتیاق کے ساتھ اس مضمون کو انہوں نے آخر تک سنا. تو یہ اور یہاں تک کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو وہاں کے صدر تھے جو کہ خود ایک ہندو لیڈر تھے، وہ ان کو یہ تسلیم کرنا پڑا اپنے آخر پر کہ یہ مضمون تمام مضامین پر بالا رہا. اور یہ ان کی بات کوٹ اینڈ کوٹ کے طور پر یہ سیو ہو گئی اور ایک صداقت کا نشان بن گئی کہ جو بات خدا تعالیٰ نے مسیح السلام کو کئی روز قبل فرمائی تھی وہ بین ہی پوری ہوئی. اور کس طرح اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھتا ہے. بات وہی ہو رہی تھی کہ پیش گوئیوں کی. تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی بھی پریزنٹیشن ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی مضمون ہے، کوئی تقریر ہے کہ وہ اس طرح آج کل کے دور میں آپ سمجھ لیں کہ وائرل ہوگی کہ نہیں ہوگی، رائٹ. تو یہ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہلے ہی خبر دے کر
اور پھر اس طرح. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آج تک 120-25 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو, ابھی تک, یعنی کہ میرے پاس یہاں پہ لائبریری میں اس کتاب کی بے شمار کاپیاں موجود ہیں, اور جو لوگ آتے ہیں ان کو میں دیتا ہوں, اور لوگ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اور کئی دفعہ یہ میری 38 سال میں ہو گئی ہے کہ لوگوں نے بیعت کی ہی اسی وجہ سے اس کتاب کو پڑھ کے, کہ یہ حق ہے, یہ اسلام ہے جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اور یہ جو مضمون تھا اس کو اب اسلامی اصول کی فلسفی اور دی فلسفی آف دا ٹیچنگ آف اسلام کے نام سے شائع ہوا ہے. اور اس کو میں بہت انتہائی عجز اور ادب کے ساتھ درخواست کروں گا سامعین سے کہ وہ اس کتاب کو کوشش کریں کہ پڑھیں. وہی بات ہو رہی تھی کہ غیر جانبدارانہ طریق پر تحقیق کرنی چاہیے. تو اس میں بات حضور نے اپنے دعوے کی کوئی نہیں ہے, تو صرف اسلام کی سچائی بنسبت دوسرے دیگر مذاہب کے اوپر, عیسائی کو. تو یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو ایک قسم کا روحانی اسلحہ ملے گا جس کے ساتھ آپ دوسرے مذاہب کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے. خاص طور پر کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں, روز ٹیکسیاں چلاتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, تو آپ کا جو ہے واسطہ غیر مذاہب والے لوگوں سے پڑتا ہے, ہندوؤں سے, سکھوں سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے. تو تمام کے اوپر جو ہے اگر یہ کتاب آپ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہ علم اور فراست میں برکت عطا فرمائے گا, تاکہ آپ کم از کم اسلام کے نمائندہ بن کر یہ ثابت کر سکتے ہیں. اور اسی آیت کا جو خدا تعالیٰ نے 3 دفعہ قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ اسلام غالب مذہب ہے اور غالب رہے گا, کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دین حق اور اپنے رسول کے بھیجے ہوئے کے ذریعے آیا. تو اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ ایک وہاں کا اس وقت کے اخبار کا ذکر کر دیتا ہوں, مشہور اخبار اس وقت کا تھا. جی جی جاتے ہیں یہاں پہ, میں خاص طور اپنا اپنی بھی بات عرض کرتا چلے کہ مجھے بھی اللہ کے فضل و کرم سے 8 سال پہلے بیعت کرنے کا موقع ملا. تو 8 سال پہلے جب میں یہ بیعت کرنے کا موقع ملا تو اس وقت میں نے جب گھر میں کتابیں کبھی لے کے جاتا تھا تو میری وائف جو تھی وہ جھگڑا کرنا شروع کر دیتی تھی کہ یہ کتابیں نہ پڑھو. تو پھر میں نے جو آفس ٹائم ہوتا تھا اس میں جو ہے یہ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھنے کی کوشش کی. اور ظاہر آفس میں آپ کے پاس سارا دن تو ٹائم نہیں ہوتا, لیکن تھوڑا سا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے. لیکن جو ایک بات جو میں نے اس اسلامی اصول کی فلسفی سے جو میرے لیے سمجھ میں آئی وہ یہ تھی, جو کہ میں اپنے آپ سے کہتا تھا, اور میں نے اور بھی جو میرے جو 1-2 لوگ تھے جن سے میری بات چیت ہوئی, میں نے کہا کہ یہ ایک کچھ نیا جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ایک نئی ڈائریکشن ہے, نئی سوچ ہے. اور یہ سوچ میں 30 سال کا ہو گیا تھا جب میں نے بیعت کی, تو کہ 30 سال میں مجھے وہ سوچ نظر ہی نہیں آئی. یہ کچھ اور نئی دنیا ہے. اور جب آپ اس کو ایک دفعہ, وہ چھوٹی سی کتاب ہے 70 پیجز کی اردو میں, اور آپ ایک دفعہ اس کو صرف ایک دفعہ جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں ہے, ایسی لاجک میں ہے, ایسی عقل مندی کے ایک ایسے دور سے گزرتے ہیں آپ وہ 70 پیج پڑھتے ہوئے, کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کا وہ جو دین جو آپ نے پہلے, اگر آپ احمدی نہیں تھے یا اگر احمدی بھی تھے تو آپ دوبارہ سے وہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ایک نیا اس میں آپ کو لطف آئے گا, ایک آپ کو نئی اس میں ڈائریکشن نظر آئے گی, اس میں ایک نئی سوچ نظر آئے گی کہ آپ کو صرف ایک, اگر آپ صرف اس میں صرف ایک ہی بات لے لیں ان 70 پیجز میں سے, تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ نے کچھ سیکھ لیا, کچھ دین آپ کے پاس آ گیا. اور یہ چیز میرے لیے بڑے فائدہ مند والی تھی کہ اللہ نے مجھے توفیق دی وہ 70 پیج پڑھنے کی, وہ چھوٹی سی کتاب پڑھنے کی, اور اس سے مجھے احمدیت کے بارے میں بڑا جو ہے وہ ایک پتا چلا کہ احمدیت ہے کیا. اور جو میرے سامنے جو میرے سسرال والے اور دوسرے جو سارے مجھے ایسا رکھ رہے تھے کہ احمدیت یہ ہے, احمدیت وہ ہے, جھوٹ ہے, پڑھانا ہے, اور میں نے دوسری کتابیں بھی دیکھی جن میں انہوں نے مسیح موعود علیہ السلام پہ بہت سارے اعتراضات کیے ہوئے تھے, لیکن کیونکہ میں یہ کتاب پڑھ چکا تھا میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک اللہ کی طرف سے آنے والا ایک ایسی کتاب لکھے جس سے دنیا حیران ہو جائے, اور دوسری طرف وہ اس کے اوپر ایسے اعتراضات, بیوقوف وہ لوگ بیٹھ کے اعتراضات کر رہے ہیں جو کہ بےہودہ اعتراضات ہیں اور جو کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں. تو یہ بھی ایک میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں سامعین کے لیے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے واقعی آپ کو جو ہے وہ مربی صاحب صحیح فرما رہے ہیں, اکثر لوگ جو ہیں وہ احمدی صرف اسی کتاب کو پڑھنے کی وجہ سے ہو جاتے. جی بالکل. شیرا صاحب مجھے وقت کا اندازہ نہیں رہا, لیکن یہ ہے کہ کچھ وقت ہے اور یا جی ہے ہمارے پاس ہے, کچھ ٹائم ہے. جی آپ صحیح ہے. تو وہ پڑھنے لگے تھے وہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ. جی بالکل. تو بس یہی کہ یہ جو کتاب ہے وہ یہ آج کل تو آپ کو PDF فارم میں مل جائے گی, کنڈل فارم میں, ایپل ورژن, کوئی بھی آپ کا اگر ای ریڈر آپ کرتے ہیں یوز ٹیکنالوجی
تو اس میں آپ کو مل جائے گی، اور اس سے یقین ہے، یعنی کہ یہ کتاب میں ذاتی طور پہ بھی میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے موقع ملا اللہ کے فضل سے ایک سے زیادہ مرتبہ، 2-3 مرتبہ، ہر دفعہ پڑھنے سے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پہلے تو میں نے پڑھی ہی نہیں تھی. تو اور ایک بڑا عجیب سا اس میں ایک روحانی اثر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے ملائک نازل ہوئے، ان کی آپ جب کتب پڑھتے ہیں تو ان ملائک کا اثر آپ پر، ان کی تاثیر آپ پر بھی پڑتی ہے اس لحاظ سے. تو باہر کا یہ ایک آخری حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں. یہ اخبار سیول اینڈ ملٹری گزٹ اس وقت شائع ہوتا تھا، ان کا تبصرہ ہے اسی مضمون کے حوالے سے رپورٹ، اور دیگر بھی اخباروں نے یہ اس کی یعنی کہ مضمون اس جلسے کی کارروائی لکھی، لیکن یہ وقت کی کمی کی وجہ سے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں یہ لکھتا ہے کہ سب مضمونوں میں سے زیادہ توجہ اور دلچسپی سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا مضمون سنا گیا، جو اسلام کے بڑے بھاری مؤید، اسلام کے، یہ دیکھیں نا، وہ اس وقت یہ تسلیم کر رہے اسلام کے بڑے بھاری مؤید اور عالم ہیں، اور اس لیکچر کو سننے کے لیے ہر مذہب و ملت کے لوگ کثرت سے جمع تھے. مضمون قریباً 3.5 گھنٹے تک پڑھا گیا، اور گویا ابھی پہلا سوال ہی ختم ہوا تھا کہ لوگوں نے اس مضمون کو ایک وجد اور محویت کے عالم میں سنا، اور پھر کمیٹی نے اس کے لیے جلسے کی تاریخوں میں 29 دسمبر کی زیادتی کر دی. تو یہ اس وقت کا ایک اخبار تھا، اس کا میں نے کہا حوالہ دینے سے. تو بس یہی ہے جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والوں کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ وہ غیر جانبدار ہو کر اس معاملے میں تحقیق کریں، حضرت مسیح السلام کی کتب کو پڑھیں، تاکہ ان کو اس دنیا میں بھی ایک سرور اور لذت ملے، اور وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے، وہ اگلے جہان تک نہ انتظار کرتے رہیں، بلکہ اسی دنیا میں اس کے ثمرات اور اس کے آثار جو ہیں وہ خود محسوس کرنے شروع کر دیں. اور یہ بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے احمدیت کی صورت میں. آمین. جی جزاک اللہ مبی صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے میں سامعین کرام کے سامنے کچھ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی آپ سورہ انبیاء کو اٹھا کے دیکھیں، جب بھی جتنے بھی انبیاء کا ذکر ہے، جب بھی کوئی انبیاء اللہ کی طرف سے سلیکٹ ہوتے ہیں یا وہ دنیا میں آتے ہیں، تو شیطان بھی جاگ اٹھتے ہیں اور کمر کس کر خدائی پیغام کو روکنے اور لوگوں کو بہکانے کا کام تیز کر دیتے ہیں. اور شیاطین جو ہوتے ہیں وہ نارملی عام طور پر 2 طرح سے عوام الناس کو بہکاتے ہیں. ایک تو اندر سے وسواس کے ذریعے، اور دوسرا باہر سے ان انسانوں کے ذریعے جو شیاطین کا جامع پہن کر ابلیس کی صورت میں عوام الناس کو خدا کے پیغام کی طرف متوجہ ہونے سے روکتے ہیں. اس لیے میں اپنے تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ جو آج جماعت احمدیہ ہر وہ ذریعہ استعمال کری جس سے خدا کا پیغام ہم تک پہنچایا جا سکے. آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے جتنے بھی دوسرے چینلز ہوتے ہیں جن پہ آپ کو جو ہے وہ نیوز اور دوسری چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ جماعت ایک MTA چینل بھی رن کر رہی ہے، جس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے ہر طریقے سے جماعت کا اسلام کا پیغام پہنچایا جائے. اور یہاں پر ایک جو بڑی اہم بات جو میں اپنے سامنے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام یا اس طرح کے اور دوسرے پروگرام جو مختلف جو ہے جماعت کی طرف سے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف اسلام کی طرف دعوت دینا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی جو جماعت احمدیہ ہے اس کی طرف آ جائیں. جماعت احمدیہ کا کوئی بھی فرد کبھی بھی جماعت احمدیہ کی طرف اس لیے نہیں بلائے گا کہ یہ جماعت ہے، بلکہ وہ اس لیے بلائے گا کہ یہاں پر اصل اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو پھیلانے کے لیے آئے، تاکہ لوگوں تک، اور وہ جو تفرقہ بازی پڑ گئی تھی، جو دین کو لوگ بلا بیٹھے تھے، اس کو سمجھانے کے لیے آئے. تو انہوں نے وہ سمجھایا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا، اور ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ہفتہ وار سلسلہ بھی اسی کوشش کی کڑی ہے تاکہ آپ کے کانوں تک ہم حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا سکیں. آخر میں گزارش کروں گا اگر آپ اپنا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہمارے واٹس ایپ نمبر 2143260937 پر اپنا سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں. یہ پروگرام ہر اتوار والے دن 11:30 بجے پیسفک ٹائم کے مطابق کیلی 900 AM پر جماعت احمدیہ کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے. اگلا پروگرام لے کر پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.